انتہائی قابل احترام حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کو ہم نے تحقیقی کام کے اختتام و تکمیل ڈیڈ لائن کے طور پر مقرر کیا تھا، اور ہمارے شروع سے فریم تک ہمارے تمام شرکائے گرامی اور شریکات محترمات کو اپنا تحقیقی کام مکمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیل آئی ہے آپ کی کارکردگی کی، اس کے مطابق ہم نے جو پولنگ کروائی تو صرف 26 معلمات نے پولنگ میں حصہ لیا، جبکہ 8 معلمین نے پولنگ میں حصہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب بھی دونوں اطراف میں آدھے لوگوں نے دیا ہے۔ اب ان سوالوں کے مطابق 26 معلمات جو کہ کام میں مشغول ہیں، ان میں سے 7 کا کام مکمل ہے، جبکہ ہمارے پاس جو فائلز پہنچی ہیں وہ صرف 4 ہیں۔ پولنگ کے مطابق 7 نے 95% سے زیادہ کام کر لیے، 3 کا 85% سے زیادہ کام ہے، اور 13 کا 60% سے زیادہ ہے، اور 3 کا ابھی تک آدھا کام ہوا ہے، آدھا باقی ہے۔ 8 معلمین میں سے 2 نے کہا ہے کہ وہ کام مکمل کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ان کی طرف سے کوئی فائل مکمل مقالے کی موصول نہیں ہوئی۔ 8 میں سے 2 معلمین کا 85% کام ہے، وہ ہے کہ 15% باقی ہے، اور 3 کا 60% سے کچھ اوپر ہے، اور ایک ابھی 50% کے نزدیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب تک کی پرفارمنس پروگرس رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو بہرحال امید یہی ہے کہ اگر آپ صرف 1 یا 2 دن مزید توجہ دے لیں تو 85% والے بھی، 60% والے بھی، اور 50% والے سب کے سب اپنا کام مکمل کر کے ہمیں دے سکتے ہیں۔ اب کام جو ہے اگر آپ کا 85% ہوا ہے، 15 آپ کو ہمیں اس کی ریزن تو بتانی چاہیے۔ اسی طرح اگر 40% باقی ہے تو وجہ کیوں ہے وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ تو اس بنا پر
یہ ہے کہ بغیر اطلاع کے یا بغیر وجہ کے بتائے جو ہے وہ ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ آخر کام کے اس طرح ڈھیلا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ خیر جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وجہ وہ خود آپ ہیں۔ آپ نے کرنا ہے، کام ہو جانا ہے۔ آپ نے نہیں کرنا ہے، کام ویسے کا ویسا رہ جانا ہے۔ تو باہر کیف ابھی ہم جو ایک تو انشاءاللہ جن کے مقالہ جات ہمیں ملتے جائیں گے، ہم ساتھ ہی ساتھ ان کی رپورٹ ان کو بھیجتے جائیں گے، تاکہ اگر اس میں مائنر چینجز ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، تو وہ اس کو پورا کر کے دوبارہ جو ہے وہ فائنل والی کاپی جمع کرا سکے۔ اور جو باقی لوگ ہیں یعنی سب کے سب مکمل کرتے جائیں، بھیجتے جائیں۔ پوری کوشش کریں کہ اگلے 2 دن میں آپ کا مقالہ ہمیں مل جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگلی کلاس یعنی بدھ والے دن کے بعد ہم یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد کسی کا مقالہ ہمارے ذمے نہیں ہوگا، اور ہم اس بالکل بھی انٹرٹین نہیں کریں گے۔ اس لیے اور پھر جو بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے ڈسکس کریں۔ ہم ساتھ ہمیشہ بار بار یہ کہتے ہیں، مسئلہ بتائیں، مسئلہ بتائیں، مسئلہ بتائیں، مسئلہ بتائیں، تاکہ رکاوٹ وہیں سے آگے دور ہو، اور ہمیں یہ بھئی اگر کچھ ذمہ داری تو وہ رہ گئی ہو، اور اس کی وجہ سے کام آگے نہ بڑھے۔ کوئی قسم کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے سے کام کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ دسیوں لوگ ہر وقت اسی طرح مقالے کی رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ ایک ریسرچ اسکالر کے تربیت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، مزاج پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کس قسم کے اس کو جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی اعصابی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ باہر کے فائنل اعلان کہ بہتر ہے اور سب کے لیے ہے کہ اپنا مقالہ مکمل کرتے جائیں، بھیجتے جائیں۔ 2 دن کے اندر سب کے سب کمپلیٹ کر لیں، یہ آئیڈیل صورت ہے، لیکن اس کے بعد ایک دن اس میں اور ایڈ کر کے، اور بدھ کے دن کے بعد ہم یہ گروپ بند کر دیں گے، اور نہ ہی ہم پرائیویٹ میں انٹرٹین کریں گے۔ جو مقالے آ چکے ہوں گے ان پہ ہم جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کر دیں گے، اور باقی جو حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ پھر ادارہ ان سے خود بات کر لے گا کہ ان کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ میں شروع میں جو پروگرس بھی آپ کو بتا دی، اور آپ کو جو ہے اگلا لائحہ عمل بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد ہم نے اب 2 مزید کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کا کام جن محترمات کا ہمارے پاس پہنچا ہے فائنل مقالہ، اس کو ہم ایک نظر یہاں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ بطور مجموعی اس پر ایک تبصرہ آ جائے، اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے اس پر جو ہم کمنٹ کریں، اور ان سب کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے کہ جو ابھی اس مرحلے پر آنے والے ہیں، تاکہ اگر وہ غلطی وہ بھی کر رہے ہیں تو وہ پھر سنبھال لیں۔
इंशाल्लाह आप थोड़ी सी मशक्क़त से ज़रूर गुजरे, लेकिन ये आगे बेशुमार मसाइल से और मुश्किलात से आपको निजाली है। और हम तो ये कहते हैं कि इस तरबियत के ज़रिए से जो आपको दी गई है, अब आप एम फिल के लिए मुकम्मल तौर पर एलिजिबल हैं, तैयार हैं हमारी तरफ से। इंशाल्लाह अब आपको इसके अलावा कुछ और नया नहीं करना पड़ेगा। और एक तो आपका यही मकाला एम फिल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा टॉपिक। दूसरा ये है कि रिसर्च और फन तहकीक के हवाले से हम सारे पहलुओं की आपको न सिर्फ सैर करवा चुके हैं बल्कि अमली तौर पर करवा चुके हैं। तो वहाँ आपके लिए कुछ भी इंशाल्लाह ना मुश्किल होगा, ना नया होगा, और ना आपको कहीं दूसरों के सामने डिसहार्ट डिवेलियो या कमतरी में मुब्तला होना पड़ेगा। फाइल खुल जाए फिर अटैच कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वा- वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मुझे जो मकाला लिखने में मुश्किल पेश आ रही है वो यही है कि मुझे सही मवाद नहीं मिल रहा। जो मवाद मैं हासिल करती हूँ उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ या मुझसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बाप दो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मुझे क्या इस सिलसिले में मवाद मुहैया किया जा सकता है अगर मैं आपसे पर्सनल में अपना टॉपिक सेंड कर दूं? आपने क्या मुतालबा फरमाया है? तो सर, मुझे मवाद नहीं मिल रहा, बुक्स नहीं मिल रही कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करके मैं इस बाब को कंप्लीट कर सकती हूँ, अपने बाब दो। मुझे ये बताएं कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। जनाब, मैं हकामत दीन में पुरानी इस्लाहात के बारे में है। सर, एक मिनट मैं बताती हूँ अपना टॉपिक। जी सर, मेरा टॉपिक है पुरानी तसव्वुर का तकाबली मुताला। मौलाना मौदूदी, मौलाना शफी उस्मानी और डॉक्टर इसरार अहमद के अफकार की रोशनी में असरी तदवीक। कह रहे होते हैं वो उससे ज्यादा वो समझ रहा होता है जो आप नहीं कह रही। जी अब मैं सर। आपको हकीकत बताता हूं कि आपने इस पे इस काम को अभी तक सीरियस लिए ही नहीं। सबसे पहले तो ये सवाल अब करने का है नहीं, ये सवाल उस वक्त करने का है जब आप ये मकाला ये मुकर्रर कर रही थी। कि मैंने ये अर्ज किया था कि ऐसा उन्वान लें कि जिसमें आपके पास कम अज कम एक तिहाई मवाद आपकी नज़र में मौजूद हो। फिर जब हमने लिटरेचर रिव्यू आपसे लिखवाया तो भी आपको पता होना चाहिए क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर जब मसादिर और मराजे की फहरिस्त बनाई तो इस दौरान क्या हो रहा था, वो मवाद जो आप लिख रही थी या देख रही थी या खुत्ततुल बहस आपने बनाया था वो भेजा था। जी सर, मैंने ना तफसीर से ही सिर्फ मुबाद लिया था। अब मैं चाहती थी कि कुछ और बुक्स का भी ऐड हो जाए बीच में ना। बल मैंने तो ये अर्ज किया है कि आपने सबसे पहले तो इस टॉपिक को खुद से सीरियस नहीं लिया, फिर आपने अभी तक इसको टाइम नहीं दिया, फिर आपने इस पे सही तरह सोचा समझा नहीं।
اس وجہ سے آج آپ جو آخری 2 دنوں میں بیٹھ کے یہ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی مجھے بتائیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور تو اب دیکھیے اس کے اندر تو کسی مواد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ موجود ہیں؟ جی جناب، میں موجود ہوں، محترم، سن رہی ہوں۔ ہاں جی، دیکھیے اس پر تو کسی مواد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقامت دین کا قرآنی تصور آپ نے ہے، اور 3 جو مفسرین ہیں وہ آپ نے خود ہی جو ہے وہ طے کر دی ہیں۔ اب اقامت دین والی چند آیات آپ نے لینی ہے، اور ان جو ہے وہ مفسرین کی تفسیروں میں انہی جگہ پہ جانا ہے، اور ان کا نقطہ نظر سامنے آ جانا ہے۔ اس کو آپ نے ابواب اور فصلوں میں ڈال کے اور ان کے اقتباسات اپنے تجزیے کے ساتھ، ان کے حوالے کے ساتھ مکمل کر دینا۔ اور کیا مواد چاہیے؟ سر یہ تو میں نے کر دی، یہ تو مجھے اور سمجھ پھر آ گئی اور کہ اور کیا کون سے ایسے سوالات ہیں؟ یعنی دیکھیے آپ کا جو عنوان ہے اس میں تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک قرآن کریم کے مخصوص حصے کے بارے میں مخصوص مفسرین کی آراء کا تجزیہ کرنا ہے۔ اور کیا مواد چاہیے؟ کس پہلو کا چاہیے؟ جناب اس سے تو بولیے۔ میرا مجھے نا مقالہ مختصر سا لگ رہا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ اس میں تھوڑی سی وسعت آ جائے۔ بس میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور سوچا ہے نہ سمجھا ہے، نہ تحقیقی انداز میں آپ کا ذہن کام کر رہا ہے۔ سر نہیں، یہ جو مفسرین ہے نا، ان کے جو سیاسی پہلو اور ان کی تحریکی پہلو، ان پر جب کام کرنے لگی تھی نا، ان کا پھر وہ قرآن مجید کی تفاسیر سے لنک نہیں تھا۔ میں ان کے متعلق جو تھا نا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بکس ڈھونڈ رہی تھی، جیسے ان کے خطبات ہو گئے یا ان کی کوئی ایسے۔ عنوان ہی یاد نہیں ہے، چھوٹا سا مقالہ ہے، 18 دن سے وہ زبان پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اپنے مقالے کا عنوان یاد نہیں۔ کیا سر عنوان ہے؟ نہیں، عنوان تو آتا ہے اقامت دین کے قرآنی تصور کا تقابلی مطالعہ۔ علی کتنی آیات آپ نے الگ کی ہیں؟ سر 3 صورتوں میں سے میں نے ٹوٹل 4 آیات ابھی تک لی ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، ادھر جانے ہی نہیں ہے جدھر آپ جائی جا رہی ہیں۔ قرآنی تصور کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر احکامات آئے ہیں، اور ان کو پھر آپ نے خاص ترتیب سے ارینج کر دینا ہے، اس کے حصے بنا دینے ہیں، اور پھر ان 3 مفسرین کی تفسیروں میں جا کے دیکھ لینا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور ان کے فور سے جہاں یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ